کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 100 درجے بنائے ہیں اور جنت کی 100 منزلیں بنائی ہیں۔ جو سب سے اونچا حصہ ہے اس کا نام جنت الفردوس ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور یہ جنت الفردوس والے اہل جنت عرش الہی کے چڑھانے کی اور بولنے کی آواز اپنے کانوں سے سنتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا لمبا چوڑا ہے کہ کوئی اس کی حد نہیں جان سکتا۔ 7 آسمان بھی اس کے نیچے ہیں، 7 زمینیں بھی اس کے نیچے ہیں، ساری کائنات اس کے نیچے ہیں۔ ابھی میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ کرسی خود اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان 7 زمین ملا کر اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہوا۔ کرسی اتنی بڑی، وہ کرسی بھی عرش کے نیچے، وہ عرش ساری کائنات پہ چھایا ہوا ہے، اور عرش پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا ہے، غضب کا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سب جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مل رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، کبھی ہنس بھی لیتے ہیں۔ یہ ہنسی، خوشی، مسرت، محبت، الفت، مودت، میل جول اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اثر سے ہے۔ اگر وہ اپنے غضب کا معاملہ فرمائیں تو کوئی بھی نہ بچے، کوئی بھی باقی نہ بچے، مگر ان کی رحمت ان کے غصے پہ چھائی ہوئی، ان کے غصے سے ان کی رحمت بڑھی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ سب کچھ مہربانیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوں گی۔ کوئی بھی مایوس نہ ہو، بس ہاں گناہ چھوڑے، ہو گئے تو توبہ کرے، نیک کام کرے اور مرتے دم تک کرتے ہی رہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کی آغوش رحمت میں جگہ پائے۔ تو کرسی اتنی بڑی، عرش کے نیچے جو جنت کی اوپر والی منزل ہے وہ ہے جنت الفردوس۔ اندازہ کرو کتنا عالی مقام ہے یہ، کیونکہ جنتیوں کو تو جنت میں رہنا اور تو کہیں جانا نہیں، تو جنت الفردوس جنت کا سب سے اونچا درجہ اور مقام ہے، اور اس کی تفصیل میں آپ کو وہ اس ترجمے بتا چکا ہوں۔ اس جنت الفردوس کی ایک اور خصوصیت ہے جو کسی اور جنت کی خصوصیت نہیں ہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا، شیشہ آئینہ جو نہایت صاف، شفاف اور نہایت چمکدار، اور اس کے درمیان میں ایک کالا نقطہ بھی تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جبریل یہ شیشہ کیسا ہے اور اس میں یہ کالا نقطہ کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت یہ جو شیشہ ہے یہ تو جمعہ کا دن ہے، یہ جمعہ کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اور کسی امت کو عطا نہیں فرمایا۔ یہودی بھی آپ سے پیچھے ہیں، عیسائی بھی آپ سے پیچھے ہیں، کسی کو بھی یہ دن نہیں ملا۔ یہودیوں نے ہفتہ پایا، وہ ان کی عبادت کا دن ہے، عیسائیوں نے اتوار کا دن پایا، وہ ان کی عبادت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی عبادت کے لیے خاص طور پر جمعہ مقرر تھا، وہ ان میں سے کسی کو نہ ملا، آپ کو ملا۔ یہ دن بڑا مبارک دن ہے، اس میں آپ کی امت کے لیے سراسر خیر ہے۔ چنانچہ دوسری روایات میں ہے کہ اس دن آدمی جو بھی عبادت کرے کم سے کم 70 گنا اس کا ثواب ملتا ہے، اور ہر گھڑی اللہ تعالیٰ 600 آدمی دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ یا 1 گھڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس گھڑی میں جو شخص بھی جو دعائیں، جو خیر مانگ لے، جو خیر اور بھلائی مانگ لے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ ہے شیشے کی تشریح جو جبرائیل علیہ السلام نے حضور کے سامنے فرمائی۔ کتنی بڑی ہماری سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ عطا فرمایا، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ یہ جو کالا نقطہ ہے یہ دراصل مزید ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے یہاں جنت کی تو انگنت بے شمار بے حساب نعمتیں ہیں ہی، ان میں ایک نعمت اور بھی ہے جو اضافی ہے، کیونکہ مزید کے معنی زائد کے آتے ہیں، مزید کے معنی زیادہ اور اضافہ، تو وَلَدَيْنَا مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہمارے یہاں مزید بھی ہے، ان نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت بھی ہے جس کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے نہ ہو سکتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا وہ مزید کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے بتایا حضور یہ جنت الفردوس میں ایک میدان ہے، مزید جنت الفردوس میں ایک میدان کا نام ہے، اس میدان کی ہر چیز سفید ہے، درخت بھی سفید ہے، پودے بھی سفید ہے، زمین بھی سفید ہے، گھاس بھی سفید ہے، پتے بھی سفید ہے، ہر شے سفید اور نہایت شفاف ہے۔
اور حضرت اس کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ مجھے ہزاروں سال ہو گئے اس میدان میں گھومتے ہوئے، کتنے ہزاروں سال ہو گئے مجھے اس میدان مزید میں گھومتے، آج تک مجھے اس کی انتہا کا پتہ نہیں چلا، کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ، کہاں ختم ہوتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا آج تک۔ حالانکہ تمام فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام سب سے زیادہ بڑے اور طاقتور فرشتے ہیں، ان کے 100 پر ہیں، عام پرندوں کے 2 پر ہوتے ہیں اڑنے کے لیے، ان کے 100 پر ہیں۔ جب شب قدر میں وہ دنیا میں آتے ہیں نا تو صرف اپنے 2 پر یوں پھیلاتے ہیں، تو دنیا کے اندر مشرق سے مغرب تک کے پورا خلا ان کے 2 پر سے بھر جاتا ہے، باقی 98 پر اس کے علاوہ ہیں۔ جو ان 100 کے 100 پروں سے اڑتا ہوا تو اس کی رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ اس کے باوجود وہ فرما رہے ہیں حضور سے کہ میدان مزید اتنا لمبا چوڑا میدان ہے کہ حضرت مجھے ہزاروں سال ہو گئے اس کے اندر آتے جاتے دیکھتے بھالتے، مگر حضرت میں تو آج تک کبھی اس کی حدود پہچان نہیں سکا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں وہ کتنا لمبا چوڑا ہے۔ اس میدان مزید میں اہل جنت کو ہر جمعے اللہ جل شانہ کی زیارت ہوا کرے گی، یہ ہے مزید۔ www.darsequran.com